آپ کو اللہ تعالیٰ سارے بند دروازے، سارے بند تالے آپ کے لیے کھول دے گا انشاءاللہ۔ ایسی ایسی جگہوں سے رزق پہنچے گا، مال و دولت پہنچے گی کہ آپ کا وہم گمان بھی ادھر نہیں جاتا۔ لوگوں نے تو حیران ہونا ہی ہے کہ بھئی یہ راتوں رات کہاں سے مالدار ہو گیا، ان کے ساتھ گاڑی کہاں سے آ گئی، ان کے ساتھ اتنا مال و دولت۔ خود بھی حیران ہوں گے کہ کہاں سے مال پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے گا انشاءاللہ، اللہ پر یقین ہے۔ پاک کی ایک چھوٹی سی آیت کا وظیفہ دیتا ہوں، انشاءاللہ العزیز رزق کے بند دروازے آپ کو کھل جائیں گے۔ راستے جو بند ہوں، تالے لگے ہوئے ہوں، سارے تالے ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ سارے بند راستے آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ چند ہی دن کے وظیفے سے آپ کو اتنا رزق ملے گا، اتنا مال و دولت ملے گا کہ انشاءاللہ سنبھالنے کی جگہ نہیں رہے گی۔ آپ کے قرض بھی ختم، چونکہ آج کل کی بڑی مصیبت قرض اور مالی پریشانی، قرض اور مالی پریشانی۔ مجھے بہت سے لوگ میسج کرتے ہیں کہ قرض کے لیے وظیفہ دو، قرض کے لیے وظیفہ دو۔ بہت قرض ہوں، اور فارن کنٹری سے بھی آتے ہیں میسیجز کہ قرض کے بوجھ میں پھنس گیا ہوں، اتنے اتنے لاکھوں کروڑوں قرض ہے۔ تو پیارے بھائیوں بہنوں، چھوٹی سی آیت قرآن عظیم کا، اس کا وظیفہ اجازت کے ساتھ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز صرف 21 دن چھوٹا سا وظیفہ کریں، اور انشاءاللہ 21 دن بعد مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ کسی فقیر نے ہمیں یہ عمل بتایا تھا جو ہمارے تمام مشکلات دور ہونے کا ذریعہ بن گیا، تمام قرض ختم ہونے کا ذریعہ بنا، تمام جو مالی پریشانیاں ہیں وہ انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ تو ایسا وظیفہ آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ لوگ خود آ کر آپ کے جیب میں پیسے ڈالیں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جیب میں کس طرح ڈالیں گے؟ بھائی جس پر اللہ فضل کرے گا تو کوئی ذریعہ بنا دیتا ہے انسان کو، اللہ تعالیٰ ہی ذریعہ بنا دیتا ہے۔ مسبب الاسباب تو وہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی فرمائی کہ موسیٰ تجھ کو جو بھی ملتا ہے، یعنی جو بھی تمہارے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، وہ ہم ہی ان کو بھیج دیتے ہیں، وہ ہماری طرف سے ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی ذریعہ بنا دے گا، آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی، آپ کے لیے کوئی انسان ہی ذریعہ بنے گا، آپ کے لیے کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کی راہ کھل جائیں گے۔ بند تالے جو آپ کے رزق، لوگ کہتے ہیں ہمارے رزق کو کسی نے باندھ دیا ہے، تو ایک بات یاد رکھیں کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو جب تک اللہ نے کسی کا رزق بند نہ کیا ہو، کسی کا باپ بھی اس کا رزق بند نہیں کر سکتا۔ یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ایسا وظیفہ بتا دوں کہ آپ کی مالی پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، اور آپ کو ایسے ذریعے سے مال ملے گا۔ اجازت عام ہے، بالکل کسی کو اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں، سب سے پہلے تو ایک بات یاد رکھیں کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، کیونکہ آپ ویڈیو کو سکپ کرتے ہیں تو اصل میں جو ہدایات ہوتے ہیں، جن کا ذریعہ ہوتا ہے وظیفہ قبول ہونے کا، تو آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف وظیفہ سنتے ہیں، پھر شکایت ہوتی ہے کہ وظیفے نے کام نہ کیا۔ شروع سے آخر تک ویڈیو دیکھیں، خوب سمجھ کر دیکھیں، اور جب سمجھ جائیں تو اسی کے مطابق وظیفہ پڑھیں۔ تو انشاءاللہ العزیز 21 دن میں آپ کے تمام مالی پریشانیاں، قرض ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اجازت کوئی نہ مانگے۔ میں نے پہلے کہا، میں ہر ویڈیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، تو پھر وظیفہ
وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ اجازت مانگتے ہیں۔ اکثر لوگ کمنٹ بھی کرتے ہیں بار بار، مجھے واٹس ایپ پہ بہت میسیج آتے ہیں کہ مجھے خصوصی اجازت دو۔ بھائی آپ کو خصوصی اجازت ہے، لیکن ایک بات، 4 شرائط یاد رکھیں۔ خصوصاً پہلا جو شرط ہے وہ نماز کی پابندی۔ اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے اور روزہ پڑھتے ہیں، تو آپ خود اپنے گریبان میں منہ ڈالیں، اپنے دل میں سوچیں، غور کریں کہ جو نماز نہیں پڑھے گا تو اس کا وظیفہ کس طرح کام کرے گا۔ وظیفہ قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے جو فرض ہے، اور وظائف کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ تو سب سے پہلا جو شرط ہے نماز کی پابندی۔ دوسرا شرط ہے رزق کے حلال کی طلب کریں، کیونکہ جس کے پیٹ میں حرام مال پڑا ہو اس کا وظیفہ کیوں کر قبول ہوگا؟ اس کی تو نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اس کے تو اعمال عبادات ہی قبول نہیں ہوتے، تو اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سب سے بڑا مانع دعاؤں کی قبولیت کے لیے حرام مال کھانے کا ہے۔ اللہ ہمیں حرام سے بچائے، اپنے خزانے غیب سے حلال مال عطا فرمائے۔ تو دوسری شرط رزق حلال کی طلب۔ تیسرا شرط اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل ہو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح وہ مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ پر آپ کو کیا یقین ہے؟ یعنی پکا یقین ہے کہ وہ قبول کرے گا، تو تب وظیفہ کام کرے گا۔ اگر شک ہو، یعنی خدا نخواستہ کوئی وظیفہ بھی پڑھ رہا ہے، شک بھی کر رہا ہے، تو اسی حدیث قدسی کے مطابق اس کا وظیفہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرمائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیو بہنوں، اللہ تعالیٰ پر یقین اور اعتماد کامل رکھیں۔ چوتھا اور آخری شرط وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ جو ابھی میں آیت آپ کو وظیفہ دے رہا ہوں، چھوٹی سی آیت ہے، لیکن اس کا تلفظ پہلے سیکھ لیں، سارے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لیں۔ تو آئیے پھر ان شرائط کے مطابق وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ 21 دن آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ نے روزانہ 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھنا ہے، کسی بھی وقت۔ اگر میں پھر آپ کو یہ تاکید کرتا ہوں کہ اگر رات کو ہو تو بہت بہتر ہوگا، کیونکہ رات میں ویسے ہی قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں، آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہیں، تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ تو وہ خوش ہوتا ہے تو آپ کو بھی خوش کر دے گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، تہجد کی عادت ڈالیں، رات کی نماز، یہ بہت خاص لوگوں کی نماز ہوتی ہے، تہجد کی نماز۔ تو تہجد کے وقت بہتر ہے، ویسے دن کو بھی پڑھ سکتے ہیں کسی بھی وقت، لیکن رات کو پڑھیں گے تو بہتر رہے گا۔ تو تنہائی میں پڑھیں 2 رکعت صلاۃ حاجت، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 11 بار درود شریف، اور اس کے بعد اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ، سب سے پہلے جب شروع کریں تو اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھیں، اس کے بعد یوں پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ اس آیت کو 101 بار پڑھنا ہے، 101۔ اس کے بعد پھر 11 بار درود شریف، لیکن خوب غور و فکر سے، غور کے ساتھ پڑھنا ہے، خوب دلی توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، دھیان سے پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر کے، اور آیت کے معنی پر بھی غور کر کے پڑھنا ہے۔ 101 بار پڑھیں تو آخر میں پھر 11 بار درود شریف، اور 11 بار درود شریف پڑھنے کے بعد خوب دل سے رو رو کر دعا مانگیں، رو کر دعا مانگے اللہ سے کہ اللہ میرے رازق تو ہے، سارے کائنات کو رزق دینے والا تو ہے، تیرے خزانے کبھی نہ کم ہوں گے نہ ختم ہوں گے، لا زوال لا محدود خزانوں سے مجھے عطا فرما،
اور میری ساری تمام ضروریات جو دینی دنیائی ہو، رزق کے معاملے ہو، میرے قرض ہو، وہ اپنے خزانہ غیب سے ادا فرما اور مجھے اپنے خزانوں سے عطا فرما۔ خوب دل سے رو رو کر یہ دعائیں مانگو، انشاءاللہ العزیز 21 دن تو اس کا آخری حد ہے، انشاءاللہ پہلے ہی رات آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ سارے بند دروازے، سارے بند تالے آپ کے لیے کھول دے گا انشاءاللہ۔ کو انشاءاللہ ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا ہوگا، ایسی ایسی جگہوں سے رزق پہنچے گا، مال و دولت پہنچے گی کہ آپ کا وہم گمان بھی ادھر نہیں جاتا کہ یہ کدھر سے آ رہا ہے۔ لوگ بھی حیران اور آپ خود بھی حیران۔ لوگ تو خود حیران ہوں گے، لوگوں نے تو حیران ہونا ہی ہے کہ بھئی یہ راتوں رات کہاں سے مالدار ہو گیا، ان کے ساتھ گاڑی کہاں سے آ گئی، ان کے ساتھ اتنا مال و دولت کہاں سے آ گیا۔ تو لوگ تو حیران ہونے دیں ان کو، آپ خود بھی حیران ہوں گے کہ کہاں سے مال پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے گا انشاءاللہ۔ اللہ پر یقین ہے، کامل ہے یقین، تو شروع کریں اور ان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے شروع کریں، تو پھر انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں کہ آپ 21 دن میں انشاءاللہ تمام جو بند راستے ہیں وہ خود بخود آپ کے لیے کھلتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا